بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ کے اندر تحریک انصاف نے جو بلے کے نشان کے اوپر کل پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے الیکشن کمیشن کے درخواست کے اوپر جو فیصلہ دیا تھا، اسی فیصلے کو آج آئین کے آرٹیکل 185 کے تحت جو ہے وہ بیرسٹر گوہر جو نائب چیئرمین ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ چیلنج کر دی گیا ہے، اور جو درخواست ہے اس کے اوپر ڈائری نمبر بھی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے لگا دیا گیا ہے، اور اس درخواست کے اندر یہ استدعا کی گئی ہے کہ اس کو آج یا کل سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ یہ ارجنٹ کیس ہے، اور ہم نے جو ٹکٹوں کے فیصلے ہیں وہ بھی کرنے آئے، اور 13 جنوری کو جو ہے وہ ٹکٹ جمع کرانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اور اسی فیصلے کے اندر یعنی ایک ہی نقطہ ہے جو بڑا واضح ہے، وہ یہ ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ جو سنگل بینچ کے جسٹس اعجاز نے فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر، تو یہ سنگل بینچ کا کیس بنتا بھی نہیں تھا، کیونکہ پہلے تو سنگل بینچ نے سٹے دے کر 26 دسمبر کو درخواست جو ہے وہ ڈویژنل بینچ کو بھیج دی تھی، اور اب اگر اسی کے اوپر سٹے واپس لینا تھا یا سٹے ختم کرنا تھا تو وہ ڈبل بینچ ہوتا، تو وہ یہ کیس جو ہے وہ اس کو ہینڈل کر سکتا تھا، لیکن یہ جج نے اپنے اختیارات سے بڑھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو استدعا یہ کی گئی ہے، اور دوسری استدعا یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ پارٹی بھی نہیں بن سکتا، نہ وہ متاثرہ فریق ہے اور نہ وہ مظلوم ہے، تو وہ کس طرح درخواستوں کو جو ہے وہ عدالتوں کے اندر چیلنج کر رہا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے جو تحریک انصاف کے خلاف آیا ہے، تو وہ کیس تو تحریک انصاف نے جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ آپ کا کام ہے جب آپ سے جواب مانگا جائے تو آپ کہیں کہ ہم نے اس لیے جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا۔ اگر وہ آپ کی بات حقیقت ہوگی تو عدالت تسلیم کرے گی، اگر آپ کی بات غلط ہے تو وہ عدالت اس کو ریجیکٹ کر دے گی۔ پھر یہ آپ کا کام تو نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کر چلے جائیں کہ یہ پارٹی سے ہم نے نشان واپس لے لیا ہے، اب یہ الیکشن نہ لڑیں، یا ہم ان کو جو ہے اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔ آپ پارٹی تو نہیں ہیں۔ اس طرح کی استدعا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کی گئی ہے، لیکن ایک بات واضح ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تمام جو ہیں دلاور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی میں آپ کو آئین اور قانون کی بات کے متعلق ایک جو رات عدالت کھلی اس کے اوپر، اور دوسرا چیف جسٹس قاضی فائز کے اوپر جو فرق ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ ایک عورت یعنی وہ کئی ماہ سے جو ہے وہ روح پوش تھی، وہ چھپی ہوئی تھی اس خوف کی وجہ سے جو ریاست بدماش ہیں وہ ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، تو وہ چھپ کر جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر سلنڈر کرتی ہے اور وہ انصاف مانگنے جاتی ہے، تو اچانک اس بات کا ریاستی بدماشوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر جو ریاستی بدماش ہیں وہ تمام کنوینس لے کر پشاور ہائی کورٹ کے باہر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک عورت جو بچی ہے زرتاج گل، وہ عدالت کے اندر موجود ہوتی ہے، اور باہر پوری کے پی کے کی پولیس جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، تو اس دوران جو ہے رات کے 10 بج جاتے ہیں۔ اس سے پہلے تقریباً 8:30 اور 9 بجے کے درمیان جو سی سی پی او پشاور تھا، یعنی ایس پی بھی اس کے ساتھ تھا، ایک ایس پی کی نگرانی میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو اب پشاور ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے اس کے اندر سرچ آپریشن کیا جائے، کیونکہ سرچ آپریشن کسی دہشت گرد کے خلاف نہیں تھا، نہ کسی چور کے خلاف تھا، نہ کسی ڈاکو کسی بدماش کے خلاف نہیں تھا، وہ ایک معصوم عورت جو زرتاج گل تھی، جو اپنا حق مانگنے کے لیے عدالت آئی ہوئی تھی،
اس کے خلاف وہ جو عدالت کا تقدس تھا وہ پامال کرنے پر کے پی کے پولیس جو ہے وہ تیار ہو گئی تھی۔ رجسٹرار جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے کسی صورت بھی عدالت کے اندر داخل نہیں ہونا، اگر آپ عدالت کے اندر داخل ہوں گے تو آپ کے خلاف آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے جو ہے وہ کارروائی کی جاتے۔ اور ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اسلام آباد کے اندر ایک میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں، اور اسے وہاں پر اچانک یہ خبر ملتی ہے، شاید انہوں نے میڈیا سے دیکھی ہو یا ان کو کسی اپنے پرسنل سیکرٹری یا رجسٹرار نے یہ ان بات سے آگاہ کیا ہو کہ پشاور کے اندر جو حالات ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو ہماری مقدس عمارت ہے جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کے اندر پولیس جو ہے وہ داخل ہونے کو تیار ہو گئی ہے۔ تو پھر جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم صاحب ہیں وہ اسلام آباد سے روانہ ہوتے ہیں اور رات کے 10 بجے جو ہیں اپنی عدالت کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، آپ سب سے پہلے بیٹی زرتاج گل کو کھانا کھلائیں، اس کے بعد جو ہے اس کا کیس سنیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کھانا ہے ہم نے اس کو کھلا دیا ہے۔ تو اس کے بعد جو جج صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر جو سی پی او ہے، ایس پی ہے اور آئی جی خیبر پختونخوا ہیں وہ عدالت کے اندر حاضر ہو جائیں، اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی بلا لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ رجسٹرار سے کہتے ہیں کہ آپ نے اس بچی کی جو درخواست ہے اس کو اپینڈنگ میں کیوں رکھا؟ آج اگر میں نہ آتا تو شاید یہ بچی جو ہے وہ عدالت کے اندر رات گزارتی، تو یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ آج اگر میں نہ آتا تو یہاں پر کیا ہونے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جج صاحب نے سی پی او کو کہا کہ کیا یہ جو بچی ہے اس نے کسی کے اوپر حملہ کرنا تھا؟ آپ نے جو اتنی نفری باہر بلا لی ہے۔ تو سی پی او کہتا ہے کہ ہمیں زرتاج گل کسی کیس کے اندر مطلوب نہیں ہے۔ اگر آپ کو مطلوب نہیں تھی تو آپ نے پوری کے پی کے کی پولیس جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے باہر کیوں ملائی؟ آج اس چیف جسٹس نے انصاف اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے محترمہ زرتاج گل کا جو آئین اور قانون کے بیچ میں حق بنتا تھا اس کو وہ حق فراہم کیا، اور زرتاج گل نے جج سے استفسار کیا کہ جج صاحب آپ نے مجھے ضمانت دے دی ہے لیکن یہ پھر بھی مجھے گرفتار کریں گے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ بیٹی آپ جائیں، یہ خیبر پختونخوا ہے، اگر خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو کسی بھی پولیس افیسر یا پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ دیکھیں یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے اور میرا اور آئی جی خیبر پختونخوا کا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے۔ تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم صاحب نے کہا کہ اگر کسی میرے وکیل کے خلاف یا کسی کے خلاف بھی کارروائی ہوگی تو میں رات کو 3 بجے بھی عدالت آنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر مجھے رات کو 3 بجے بلایا جاتا ہے بھی میں آ جاؤں گا، رات کو 2 بجے بلایا جاتا ہے بھی میں آ جاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ یہ خیبر پختونخوا کی روایات نہیں ہے کہ ہم کسی عورت کو گرفتار کریں، آپ کو چاہیے آپ اگر کسی کو انصاف نہیں دے سکتے تو آپ بھی استعفیٰ دے دیں اور میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں۔ جس کے بعد انہوں نے زرتاج گل کو ضمانت دی اور جو وکلا گرفتار ہوئے تھے ان وکلا کو بھی رہا کرانے کا حکم دیا، اور اپنے پی ایس او کے تحت ایک کمیشن تشکیل دیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو پولیس والوں نے جو وکلا کے ساتھ بدتمیزی کی یا جن وکلا نے پولیس کے ساتھ بدتمیزی کی ان تمام کو طلب کیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے، اور جتنے بھی وکلا تھے ان کو رہا کر دیا۔ یہ تھا وہ آئین، یہ تھا وہ قانون اس پاکستان کا جس نے اپنے عہدے کا جو حلف لیا تھا اس حلف کے تحت ان نے جو انصاف کیا، جو انصاف فراہم کیا۔ ایک وہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس سپریم کورٹ کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنا حلف اٹھایا، اس حلف کے خلاف بھی آج وہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی
آپ یہ سمجھیں کہ جب لطیف کھوسہ پہنچتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہیرنگ کے اوپر، لیول پلینگ فیلڈ کی جو درخواست تھی اس کے اوپر، تو وہ پہلے تو بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، اور جب بات سنی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں عدالت؟ کیا قاضی صاحب یہ جو عدالت ہے، جس عدالت کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ایک حلف بھی لیا ہے، اس حلف کے تحت آپ کا یہ حق بنتا ہے، آپ محافظ ہیں، آپ نے انصاف فراہم کرنا ہے، آپ نے آئین اور قانون کو دیکھنا ہے، آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ آپ عدالت کیوں آئے ہیں، ہم آپ کا کیس نہیں سنتے۔ تو آپ نے یہ واضح طور پر کہہ دیا اعتزاز احسن اور شعیب شاہین کو کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اگر یہ لوگ آپ کے پاس نہ آتے تو وہ کس کے پاس جاتے؟ کیونکہ یہ روایات آپ نے قائم کی، آپ نے ایک جو آر او اور ڈی آر او کا کیس تھا اس کو سیٹیفائی آپ نے خود کیا، تو پھر یہ ان کا حق بنتا ہے۔ آپ نے جس کیس کو فالو کیا تو اس کیس کے اوپر آپ نے آرڈر پاس کیا، تو وہاں پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کو کہیں کہ آپ کے اسی آرڈر کے بعد ہمارے ساتھ فلاں فلاں جو ہے وہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہم نے ان کو دہرانا ہے، ہم نے آپ کے پاس آنا ہے، تو آپ یہ کیوں نہیں آپ اس بات کو ایکسپٹ کر رہے کہ آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ آپ ہائی کورٹس چلے جائیں، ہائی کورٹس نے تو فیصلہ دیا تھا، اسی فیصلے کو آپ نے کلعدم قرار دیا اور آپ نے آر او اور ڈی آر اوز کا فیصلہ کیا، تو پھر آپ کے پاس آنا تھا۔ اگر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اس ملک کے تمام جو بڑے ہیں انہوں نے عمران خان کے خلاف استعمال ہونا ہے، تو پھر یہ الیکشن کیوں کرانے جا رہا ہے اور کیوں اس قوم کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے؟ آج تاحیات نااہلی کیس کے اندر قاضی فائز عیسی کا جو مائنڈ تھا، وہ ذہن تھا، انہوں نے عزیر بھنڈاری جو تحریک انصاف کا وکیل ہے اس کو عدالت کا معاون مقرر کیا تھا، تو جب وہ دلائل دے رہے تھے تو اس دوران فائز عیسی نے یہ ریمارکس دیے۔ فائز عیسی صاحب، آپ کو اس بات کے اوپر معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا اور اس ملک کے اندر دھرنے دیے، اس ملک کے اندر فساد قائم کیے، وہ معافی مانگے بغیر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کیا آپ کو جو عمران خان کا بغض آپ کے ذہن کے اندر سوار ہو چکا ہے قاضی صاحب، تو آپ اس منصب پر بیٹھے آئیں تو آپ سزائے موت سنا دیں عمران خان کو۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے؟ آپ کا جو مائنڈ تھا وہ آج سامنے آ گیا۔ آپ اس لیے توہین عدالت کی درخواست بھی نہیں سن رہے تھے، آپ اس لیے جو مسنگ پرسن کی درخواستیں تھی اس کے اندر آپ تحریک انصاف کو اس لیے فریق نہیں بنا رہے تھے کیونکہ آپ کے ذہن کے اندر تحریک انصاف کے خلاف بغض بھرا ہوا ہے۔ اوریو جان مقبول کہتا ہے کہ ہم نے جسٹس منیر کو نہیں دیکھا لیکن آج ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اعتزاز احسن اس بات کو کہنے پر اور دہرانے پر مجبور ہو گئے۔ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ اس نے آپ کو جو بلوچستان کا ایک جج بنوایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بہت بڑے خراب ہوں گے، یعنی بے عزت ہوں گے کہ آپ اب جو تحریک انصاف کے بلے کے نشان کی بات آپ کے پاس پہنچی ہے، تو ہمارا نہیں خیال کہ آپ اس بات کو جو ہے وہ دیکھیں گے، کیونکہ آپ کا بغض ہے۔ آپ اپنے بغض کو سائڈ پر رکھیں، آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں آپ نے اس منصب کا ایک حلف بھی لیا ہے، آپ نے اس کی پاسداری کرنی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ عمران ریاض کون ہے، جو عثمان ڈار ہے وہ کون ہے، فروخ حبیب جو ہے وہ کون ہے، شیخ رشید معصوم نہیں ہے تو صرف معصوم مسلم لیگ نون ہے؟ کیا جنہوں نے عدلیہ کے اوپر حملہ کیا تھا، جو فضل الرحمان نے آ کر عمر عطا بندیال کے دور میں سپریم کورٹ کے باہر گالی دی تھی، انہوں نے معافی مانگی ہے؟ جنہوں نے ملک کو بیچنے کی جو سازش کی تھی، جو جس کے اندر نواز شریف کا جو انکشاف تھا، جو بات ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ وہ پکڑی گئی تھی، تو
تو اس نے کیوں نہیں معافی مانگی؟ جس نے اس ملک کو بیچا انہوں نے معافی نہیں مانگی، جس نے اس ملک کے اوپر ڈاکہ ڈالا، اس ملک کا پیسہ چوری کیا، انہوں نے معافی نہیں کی۔ آج آپ ان کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، آپ جو ایک لائیو سماج چلا رہے ہیں، آپ اس سماج کے اندر ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آج کی جو اپڈیٹ ہے یہاں تک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔